السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرفا اور خوش آمدید ہے آپ کا اپنے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی پہ۔ برج میزان 8 سے 12 جون 2026 کا یہ وقت آپ کی مالی قسمت کے لیے عام دنوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں صرف آمدنی تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی بدل سکتی ہیں۔ عطاد آپ کے 90 گھر کو متحرک کر رہا ہے اور 90 گھر کی توانائی صرف سفر یا علم سے نہیں جڑی ہوتی، یہ قسمت کے دروازوں سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران کوئی ایسا خیال، کوئی نئی سمت یا کوئی غیر متوقع رابطہ سامنے آ سکتا ہے جو آپ کے مالی راستے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زہرہ جو آپ کا حاکم سیارہ بھی ہے، اس وقت آپ کے 8ویں گھر پر اثر انداز ہے اور 8ویں گھر پر پوشیدہ دولت، غیر متوقع فوائد اور ایسے موقع سے جڑا ہوتا ہے جو اچانک زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا آپ کی نظروں میں کے سامنے آ سکتا ہے جو پہلے کبھی واضح نہیں تھا، مگر اصل راز ابھی باقی ہے، کیونکہ مشتری آپ کے 10ویں گھر پر ایسی روشنی ڈال رہا ہے جو محنت کو دولت اور صلاحیت کو مقام میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں قسمت خاموشی سے آپ کے لیے ایک نیا باب لکھنا شروع کرتی ہے۔ اب پہلا مالی موڑ شروع ہوتا ہے اور یہ موڑ کسی بڑی رقم یا حیران کن موقع سے نہیں بلکہ ایک احساس سے شروع ہوگا۔ آپ کو اچانک محسوس ہوگا کہ آپ اپنی اصل مالی صلاحیت سے کم پر راضی ہو چکے تھے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ موقع آپ نے صرف اس لیے کھو دیے کیونکہ آپ نے خود کو کم سمجھا، اور یہی احساس اس ہفتے کی سب سے بڑی بیداری بن سکتا ہے۔ ایک پرانا رابطہ، ایک بھولا ہوا منصوبہ یا کسی شخص کی ایک عام سی بات آپ کے اندر وہ سوچ جگا سکتی ہے وہ مستقبل میں دولت کا دروازہ بن جائے۔ مگر یہاں ایک امتحان بھی ہوگا، کیونکہ ہر موقع فوراً فائدہ نہیں دیتا۔ بعض اوقات کائنات پہلے اشارے دیتی ہے اور بعد میں انعام۔ اگر آپ نے اس اشارے کو پہچان لیا تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا تو ایک اہم دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے ہر چھوٹی بات کو غور سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ قسمت اکثر شور نہیں مچاتی، وہ سرگوشی کرتی ہے۔ اب دوسرا مالی موڑ شروع ہوتا ہے اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ مریخ آپ کے 11ویں گھر کو متحرک کر رہا ہے، یہ گھر فائدوں، رابطوں اور مالی ترقی کے بارے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسا راستہ آ سکتا ہے جو آپ کی موجودہ آمدنی سے کہیں آگے لے جا سکتا ہے، مگر اس راستے پر قدم رکھنے کے لیے ہمت درکار ہوگی۔ آپ کے اندر دو آوازیں چلیں گی، ایک کہے گی کہ یہی وقت ہے آگے بڑھو، اور دوسری کہے گی کہ اگر نقصان ہو گیا تو۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں تقدیر انسان کی ہمت اور عقل دونوں کو آزماتی ہے۔ اگر آپ نے صرف خوف کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو آپ وہیں رہ جائیں گے جہاں آج ہیں، مگر اگر آپ نے تحقیق، صبر اور حکمت کے ساتھ قدم اٹھائے تو یہی فیصلے آنے والے مہینوں میں مالی استحکام کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اب وہ سخت تنبیہ جسے نظر انداز کرنا ذرا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ راہو آپ کے مالی معاملات میں دھند پیدا کر رہا ہے۔ اس ہفتے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوگی۔ کوئی شخص آپ کو بڑا فائدہ دکھا سکتا ہے، کوئی منصوبہ غیر معمولی منافع کا وعدہ کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی پیشکش سامنے آ سکتی ہے جو بظاہر خواب جیسی لگے، مگر یاد رکھیں لالچ اکثر نقصان کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے تحقیق کے بغیر پیسہ لگایا، اگر آپ نے صرف جلدی دولت حاصل کرنے کی خواہش میں فیصلہ کیا تو بعد میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ فضول خرچی سے بچنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی تھکن یا جذباتی کیفیت خریداری کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر بعد میں یہی خرچ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے دولت کمانے کے ساتھ ساتھ دولت کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب تیسرا اور سب سے طاقتور مالی موڑ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں حقیقی مالی دھماکے کی بنیاد پر سکتی ہے۔ سورج آپ کے 90 گھر میں روشنی ڈال رہا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں قسمت، مواقع اور غیر متوقع دروازے ایک ساتھ کھلتے ہیں۔ آپ کو ایسا موقع مل سکتا ہے جس کا تعلق کسی نئے شعبے، کسی نئے رابطے یا کسی ایسے راستے سے ہو جس کے بارے میں آپ نے پہلے سنجیدگی سے سوچا بھی نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ ہوگی کہ یہ موقع اس وقت سامنے آئے گا جب آپ شاید اپنی توقعات کم کر چکے ہوں گے۔ یہی کائنات کا طریقہ ہے، وہ اکثر سب سے بڑا تحفہ اس وقت دیتی ہے جب انسان خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اس دوران آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کی ترقی سے خوش نہیں، کچھ لوگ آپ کو وہیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ پہلے تھے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی صلاحیت پہ یقین کریں، کیونکہ آنے والے دن آپ کو وہ دکھا سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی صرف تصور کیا۔ روحانی طور پر بھی یہ وقت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب رزق بڑھنے لگتا ہے تو آزمائشیں بھی ساتھ بڑھتی ہیں، کبھی غرور کی صورت میں، کبھی بے صبری کی شکل میں، اور کبھی دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت میں۔ مگر برج میزان آپ کے لیے اصل طاقت توازن میں ہے۔ اگر آپ نے دل میں شکر رکھا، اگر آپ نے اپنے فیصلوں سے انصاف رکھا، اور اگر آپ نے اپنی کامیابی کو صرف اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھا، تو اس رزق میں ایسی برکت پیدا ہو سکتی ہے جو صرف رقم نہیں بلکہ سکون بھی دے۔
اس ہفتے دعا کو اپنی طاقت بنائیں، صدقہ کو اپنی عادت بنائیں اور ہر دن کے یقین پیدا کریں کہ جو رزق آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھن نہیں سکتا۔ اے اللہ، بوجھ میزان والوں کے رزق میں وسط عطا فرما، ان کے دلوں سے خوف کو نکال دے، ان کی فیصلوں میں دانائی عطا فرما، ان کی محنت کو عزت والی کامیابی میں بدل دے اور ان کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرما، آمین۔ میں حلال اور بابرکت رزق کا مستحق ہوں۔ میری محنت میرے لیے کامیابی اور فراوانی کے دروازے ہی کھول رہی ہے۔ میرا رزق میرے خوف سے بڑا اور میری قسمت روشن امکانات سے بھری ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو بند دروازے بھی خاموشی سے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ حقیقی دولت پہلے یقین میں پیدا ہوتی ہے، پھر زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گے تاکہ اس طرح کی روزانہ ویڈیوز آپ کو اپنے بجٹ کے مطابق بر وقت ملتی رہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے لیے اللہ حافظ۔